قیامت کے بعد بلکہ زیادہ مظاہرہ ہوگا۔ حضرت اقدس کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، مولانا کی موجودگی میں اور آپ جیسے حضرات کے ہاں، کہ ہر نبی کا اپنا ایک کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیمات۔ اس زمانے میں اس کلمہ بغیر کوئی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا تھا، اور قیامت کے دن جب جنت میں داخلہ ہوگا ہر نبی کا امتی یہی کلمہ پڑھتا ہوا جنت میں داخل ہوگا، ہر نبی کے ساتھ جھنڈا بھی اسی انداز کا، لیکن اکابر نے لکھا ہے جب جنت میں داخل ہو جائیں گے اب ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہی پڑھنا پڑے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہاں لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ نہیں ہوگا، وہاں لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ نہیں ہوگا، وہاں موسیٰ علیہ السلام۔ اسی وجہ سے ہر نبی کے کلمے میں صفت آئی ہے، اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ رسول اللہ کے عنوان سے کلمہ فقط محمد رسول اللہ، ورنہ ہر سارے رسول تھے نبی تھے۔ تو میرے بھائیو حقیقت یہ ہے کہ سچائی وہی ہے جو بخاری شریف میں، سچائی وہی ہے جو مسلم شریف میں ہے، سچائی وہی ہے جو امام ترمذی میں، ابو داؤد میں، بلکہ اس سے میں زیادہ کہوں موطا امام مالک میں۔ یہاں کے بخاری شریف کی مابحث امتیاز کیا ہے؟ 22 ثلاثیات، اور موطا امام مالک میں 149 ثنائیات۔ یہاں تو 22 ایسے حدیثیں ہیں کہ جس میں امام بخاری اور آقا نامدار تک واسطے فقط 3، اور امام مالک کے موطا امام مالک کے اندر 149 یا 59 جو ہیں اتنی حدیثیں ہیں کہ اس میں امام مالک سے آقا نامدار تک فقط 2 واسطے ہیں۔ اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ کا کیا کہنا کہ آپ کا نبی پاک تک فقط 1 واسطہ ہے۔ اللہ نے ہمیں وہ امام عطا فرمایا، اور یہ یاد رکھیں کہ ان کو جو ہم امام اعظم کہتے ہیں، یہ امام اعظم کس نے بھائی ہوتا ہے بعض دفعہ جیسے ہر پارٹی والا اپنے آپ کے بڑے کو جناب وہ بہت بڑا لقب دے دے، لیکن امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کو امام اعظم سب سے پہلے جس نے لکھا ہے وہ امام ذہبی ہیں، جو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مقلد ہیں۔ امام ذہبی نے سب سے پہلے ان کو امام الاعظم لکھا۔ تو میرے بھائیو سچائیاں یہی ہیں، شرط یہ ہے کہ ہم قدر کرنے والے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن اور دین کی ہم صحیح قدر نہیں کر رہے، ورنہ آقا انعامدار نے کیا فرمایا؟ من آتاہ اللہ القرآن والحکمہ ثم یلتفت یمینا و شمالا فقد اہان اللہ ورسولہ۔ جس کو اللہ نے قرآن اور دین دیا ہو اور نبی پاک کے ارشادات دیے ہوں، وہ ان کے بعد بھی کوئی اور مناسب اور عہدے اگر تلاش کرے تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی توہین کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیو بس میں تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پتہ نہیں مولوی صاحب عطا الرحمن صاحب ان میں کوئی کرامت ہے، ورنہ ہمارے تو ہم نے اپنے بھائیوں کو بھی کہا تھا، وہ ہمارے 3 ڈاکٹروں نے جب میرا MIR دیکھا تو ڈی سی صاحب بھی ساتھ ہی تھے، تو مجھے کہنے لگے کہ بس تم فقط 1.5 مہینہ زندہ رہے گا۔ انہوں نے روکا بالکل کہیں آنا جانا ہی نہیں، لیکن پھر وہ ہمیں حضرت لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ اور مولانا یوسف صاحب والی بات یاد آ جاتی ہے کہ میاں جب مرنا ہی ہے تو پھر مرتے مرتے کرنا ہے اور کرتے کرتے مرنا ہے۔ اللہ کرے کہ یہی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے پڑھتے جو ہیں بس دنیا سے جائیں۔ تو بھائی بات بڑی لمبی ہو گئی، باقی سارے معاملات تو اساتذہ نے ان کو پڑھا دیے ہوں گے، میں تو چھوٹا سا بس ایک ہمارے استاد جی قدس اللہ سرہ مولانا علی محمد صاحب اس پر بڑی لمبی چوڑی تقریر فرماتے تھے کہ 4000 ابواب بخاری اور 300 کے قریب کتاب کتب بخاری کا عنوان سے لے کر امام بخاری پہلے فلاں باب کیف کان بدء الوحی ہے، پھر باب میں
ہمارے بچے نے جو وبالسند المتصل منا پڑھا ہے وہ حدثنا پر جا کر پڑھا ہے، حالانکہ جو پہلی عبارت پڑھی ہے اس سے پہلے یہی پڑھنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ بھی تو امام بخاری کی پڑھی ہوئی ہے۔ وبالسند المتصل منا الی امیر المومنین قال باب قول اللہ تعالی، یہ بھی امام بخاری کا ہی کہا ہوا ہے۔ یہ سند کو جو اتصال کرنا ہوتا ہے فقط حدیثوں کے اعتبار سے نہیں، بلکہ یہی تو کمال کیا ہے امام بخاری نے کہ دیکھو اس کے اندر امام بخاری نے قرآن اور حدیث کے علاوہ کے ابواب بیان کیے ہیں۔ یہ تھپڑ رسید کیا ان لوگوں کو جو ہر معاملے میں کہتے ہیں قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث۔ اچھا بھی قرآن کو ثابت کرو، قرآن کو کیسے ثابت کر سکتے؟ حدیث سے بھی نہیں ثابت ہو سکتا۔ کسی ایک حدیث میں اگر ہم آپ دکھا دیں کہ ہاں جی سورہ آل عمران جو ہے وہ اس لفظ سے شروع ہو کر یہاں تک اسی ترتیب سے ہوتی ہے، آپ دکھا دیں، میں آپ کو انعام دوں گا۔ قرآن و حدیث کا اصل ثبوت جو ہے وہ بالسند المتصل منا، میں نے قرآن ایسے پڑھا، میرے استاد نے قرآن ایسے پڑھا، میرے استاد ان کے استاد نے قرآن ایسے پڑھا، ان کے استاد نے قرآن ایسے پڑھا۔ قرآن کا ثبوت بھی تعامل سے ہے، حدیث کا ثبوت بھی تعامل سے ہے۔ ہاں جی، اصل عمل ہے انسان کا۔ بہرحال آخری حدیث امام بخاری لائے ہیں، چھوٹا سا بس وہ نکتہ کہ امام بخاری پہلی حدیث لائے ہیں حدثنا حمیدی، اور آخری لائے احمد بن اشکاب۔ پہلی حدیث اس استاد سے لائے ہیں جو ان کا سب سے پہلا استاد ہے، امام بخاری کا سب سے پہلا استاد حمیدی، اور آخری حدیث اس لائے ہیں جو سب سے آخری استاد ہے، اس کے بعد امام بخاری کا اور کوئی استاد نہیں۔ پہلی حدیث پہلے استاد سے لائے، آخری حدیث آخری استاد سے لائے۔ پہلا استاد مکی تھا، آخری استاد مدنی تھا۔ ثابت کیا جیسے دین مکے سے شروع ہو کر مدینے پر مکمل ہوا، میری بخاری بھی مکی استاد سے شروع ہو کر مدینے کے استاد پر مکمل ہوئی، اور ابتدا نیت کے اچھے ہونے کی، اور آخری آپ اور ہمارا سب کا اللہ پاک خاتمہ انہی الفاظ پر فرمائے۔ سارے پڑھ لو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ باقی اللہ نے زندہ رکھا تو اگلے سال انشاءاللہ۔ ابھی طلباء کی دستار بندی ہوگی۔